ونشكر ونتوسل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في المحكم كتابه والقرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرب. ناظرین محترم، سامعین محترم، جیسا کہ بہرحال آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور نہج البلاغہ دیگر درس تمام انسان جو ہے وہ ان ایام میں جو ہے وہ اسی میں مشغول ہے تاکہ ایک مقام، ایک مرتبہ اپنی عبادت ہوگی، قبولیت اور اپنی جو حاجتیں ہیں خداوند متعال سے طلب کرے. ان تمام چیزوں میں انسان اس ماہ میں داخل ہونے کے بعد مشغول ہو جاتا ہے، اور واقعا مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ جس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ دیگر دنوں اس کے مقابل میں 100 گنا فضیلت رکھتا ہے. یعنی اگر اس دن میں اگر کوئی ایک رکعت نماز ادا کرتا ہے تو گویا اس نے 100 رکعت نماز ادا کی. یا سو رہا ہے تو ثواب ہے، سانس لے رہا ہے تو ثواب ہے، ہر کام ثواب ہے. اور کیونکہ اس وجہ سے ثواب ہے چونکہ مہینہ خدا کا مہینہ، اور اس مہینہ جو کہ خدا کا مہینہ ہے تو انسان خدا کے مہینے میں ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب انسان 24 گھنٹہ خدا وند متعال کے روبرو حاضر ہے، اب چاہے سو رہا ہو چاہے جاگ رہا ہو، تو ہر حالت میں وہ پروردگار کے روبرو ہے اور عبادت کی منزلت رکھتا ہے. نہج البلاغہ کا 20واں اور 21واں خطبہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اور یہ بھی واقع ویسی بات کی جائے کہ ماہ رمضان کا پہلا درس ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور پہلے ہی درس میں ایسی ہی گفتگو نہج البلاغہ میں ہوئی ہے 20ویں خطبے میں، جو واقع ماہ مبارک رمضان سے ریلیٹڈ ہے. اب تک ہم جتنے خطبے پڑھتے آ رہے تھے تو اس میں کہیں تاریخ بیان ہو رہی تھی، کہیں کیا امام اپنی بتا رہے ہیں، اپنی مشکلات بتا رہے ہیں، اور غداروں کی صفات بتا رہے ہیں، منافقوں کی صفات بتا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی 20ویں خطبے کی طرف رخ کرتے ہیں اور واقع ماہ مبارک رمضان کی شروعات کا پہلا خطبہ، اور اس میں ہی مولا کائنات کا جو 20ویں خطبے میں بیان ہے، تو پہلے ہی جملے سے میں مثلا آتا ہوں اپنی بات کو لے کر. تو جیسے ہی خطبے میں مولا کائنات شروع کر رہے ہیں تو وہ خطبہ جو مولا کائنات دے رہے ہیں اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس میں غفلت سے بیداری کو کہا گیا ہے اور خدا کی طرف دوڑ کر آنے کی دعوت دی ہے. یعنی 20واں نمبر جو خطبہ ہے مولا کائنات کا، اس میں سب سے پہلی چیز کیا کہی ہے؟ یہ واقع ماہ مبارک رمضان کے لیے ہمارے لیے برکت بھی ہے یہ خطبہ مولا کائنات کا، کیا کہ غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں دوڑ کر آ جاؤ. اور رمضان اسی چیز کا نام ہے. رمضان کا آنا کیا ہے؟ انسانوں کو غفلت سے جگانا اور خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دینا. مولا کائنات، چونکہ میں بہرحال زیادہ مقدمہ نہیں بنانا چاہتا، خطبہ واقع بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے، بے انتہا نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، اور ہمارے لیے واقع برکت ہے. جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان برکت ہے، اسی طریقے سے نہج البلاغہ کی علم کے حوالے سے برکت ہے ہمارے لیے. آپ نے فرمایا یقیناً جن حالات میں تم سے پہلے مرنے والوں نے دیکھا ہے، جن حالات کو مخاطب ہو رہے ہیں اب لوگوں سے، کہ جن حالات کو تم سے پہلے مرنے والوں نے دیکھا ہے، اگر کاش کہ تم اس میں سے ذرہ برابر بھی دیکھ لیتے تو تم بغیر کسی بات کو سنے اطاعت کے لیے آمادہ ہو جاتے. یہ ایک جملہ فقط کہہ کے گزر جانے والا نہیں ہے، ایک تھوڑی سی شرح مانگ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جن حالات کو تم سے پہلے مرنے والوں نے دیکھ لیا، اگر کہ تم اس کا ذرہ برابر بھی دیکھ لیتے تو تم اس قدر پریشان ہو جاتے کہ تم ہر بات کو سنتے بھی اور اطاعت بھی کرتے. آخر کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟
وہ اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ تم غافل ہو گئے ہو، تم یہ بھول گئے کہ تمہیں اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے تو موقتاً بھیجا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہو، تمہیں بھی جانا ہے۔ اگر تمہیں جانا تم اپنے پچھلے والوں کو دیکھو، کتنے سے کتنے بڑے نواب ہوا کرتے تھے، کتنے سے کتنے بڑے زمیندار ہوا کرتے تھے، کتنے سے کتنے بڑے مالدار ہوا کرتے تھے، تمام چیزیں تھی، لیکن گئے، لے کے کیا گئے ساتھ میں؟ کچھ لے کے نہیں گئے۔ کہا اگر تم اپنے پچھلے والوں کو دیکھ لو تو تم ہر بات کو سنو گے بھی اور اطاعت بھی کرو گے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ابھی وہ چیزیں تمہارے لیے پس حجاب ہیں اور عنقریب یہ پردہ اٹھنے والا ہے۔ یعنی وہ جو باتیں پچھلے لوگوں کے ساتھ گزری، چاہے جتنے زمیندار تھے لیکن مر گئے، یہاں مولا کائنات دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بہت اہم مسئلہ ہے یہ ہمارے لیے۔ ایک تو یہ کہ دیکھو انسان چاہے کتنی بھی خوبصورت، کتنی بھی عیاشی کے ساتھ، کتنی بھی کیسی بھی زندگی گزار لی، ایک نہ ایک دن اس کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور دوسری بات کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ وہ یہ کہ قبر کے حالات۔ کہا تم سے پہلے مرنے والوں نے قبر کے حالات کو دیکھ لیا، اگر کہ کاش کہ تم ذرہ برابر بھی اس حالات کو دیکھ لیتے تو تم ہر بات کو سنتے بھی اور اطاعت بھی کرتے، لیکن افسوس ہے کہ تمہارے لیے وہ باتیں پس حجاب ہیں، پس پردہ ہیں، لیکن عنقریب وہ ہٹنے والا ہے۔ یعنی اب یہ دو باتیں مولا کائنات نے روشن کر دی ہے کہ تم غافل ہو، یعنی تم اپنے پچھلے والوں کو دیکھ نہیں رہے ہو، تم غافل ہو، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خدا کی بارگاہ کی طرف دوڑو، تم دیکھو آگے بڑھ کے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عنقریب وہ ہٹنے والا ہے، بے شک تمہیں سب کچھ دکھایا جا چکا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تمہیں کچھ نہیں دکھایا گیا تھا، سب کچھ تمہیں دکھا دیا گیا۔ پروردگار کیا کہہ رہا قرآن مجید میں؟ فطر اللہ الذی فطر الناس علیہا، فطرت کا ذکر کیا کہ میں نے اب تمہاری فطرت میں رکھ دیا اپنی شناخت کو۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ تمہیں تمام چیزیں دکھا دی گئی ہیں۔ اب جب تمام چیزیں تمہیں دکھا دی گئیں، اب اس دنیا میں آ کر اگر تم ان تمام چیزوں سے دور ہو رہے ہو تو اس کا نتیجہ تمہاری خود کی غفلت ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، میں ایک پوائنٹ پر لا کر آپ کے سامنے خلاصہ کرنا چاہوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر تم نگاہ بینا رکھتے ہو، یعنی اگر تمہاری آنکھیں دیکھنے والی ہوں اور تمہارے کان سننے والے ہوں، یہاں جو مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آنکھیں دیکھنے والی ہوں، تمہارے کان سننے والے ہوں، تو یقین جان لینا تمہیں ہدایت دی جا چکی ہے۔ ہدایت کی پہچان مولا کائنات کیا دے رہے ہیں؟ آج انسان کہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے ہم ہدایت پا گئے، ہمیں کیسا پتہ چلے ہماری ہدایت ہو گئی ہے؟ مولا کائنات بتا رہے ہیں اگر تمہاری آنکھیں دیکھنے والی ہوں، آنکھیں کے ساتھ دیکھنے کا ذکر کرنا بہت ایک محاورتاً استعمال کیا مولا کائنات نے یہاں پہ۔ انسان کی ہر کسی کی آنکھیں ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن یہاں دیکھنے کی بات کیا ہے؟ کہا دیکھنا یعنی بصیرت کے ساتھ دیکھنا، اس کی حقیقت کو دیکھنا، جو حق ہے دیکھنے کا اس کو دیکھنا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر آنکھوں سے حرام چیز کو نہیں دیکھنا تو اگر تم دیکھ رہے ہو تو تم بینائی نہیں رکھتے، تمہاری آنکھیں تو ہیں لیکن تم بینائی نہیں رکھتے، تمہارے کان تو ہیں لیکن اگر کوئی کان کا حق نہیں ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، جس طریقے سے محشر کے میدان میں ہر چیز کے حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آنکھوں کا حق، کان کا حق، زبان کا حق، لبوں کا حق، پیشانی کا حق، ہاتھ کا حق، ہر حق کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیفہ سجادی میں تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں حقوق کے بارے میں، تمام یعنی ہر چیز کے حق کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن جہاں اب یہاں مولا کائنات دو چیزوں کی طرف دے رہے ہیں، کیونکہ انسان کی گمراہی کے لیے دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، انسان کی گمراہی کے لیے ایک آنکھ اور ایک کان۔ انسان سن کر گمراہ ہوتا ہے، انسان دیکھ کر گمراہ ہوتا ہے۔
اب مولا کائنات نے ان دونوں کا ذکر کیا یہاں پہ، کہ اگر تمہاری آنکھیں دیکھنے والی ہوں، تم یعنی حقیقت کو دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھ کا حق ادا کر رہے ہو، اگر تمہارے کان سننے والے ہوں، سننے والے سے مراد کیا؟ ہر کوئی بات سن رہا ہے، لیکن نہیں، تم صحیح بات سنتے ہو، تمہاری کان میں جو بات جائے گی وہ حق بات ہی جو تمہیں قبول کرنی ہے. کہا اگر یہ دونوں صفتیں تمہارے اندر ہیں تو تم ہدایت پا چکے ہو، تمہاری ہدایت ہو گئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہو، اب کسی کی ہدایت نہیں ہوئی، یہاں تو دو صفت بیان کر دی. ہدایت پانا چاہتے ہو، اپنی آنکھ اور اپنے کان کے حق کو ادا کر لو، تم ہدایت پا جاؤ گے. لیکن اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اگر چاہو تو میں بالکل برحق بات کہہ رہا ہوں کہ عبرتیں تمہارے سامنے کھل کر آ چکی ہیں، یعنی تمام عبرتیں تمہارے سامنے کھل کے آ چکی ہیں. عبرتوں سے مراد کیا ہے؟ عبرتوں یہ کہ تم اس دنیا کو اپنے لیے امان گاہ مت سمجھو، اس دنیا سے تمہیں جانا ہے. اس دنیا کو اندر جتنا بھی مال تم جمع کرو گے تمہارے کسی کام نہیں آنا ہے. تمہارے سامنے روشن ہے کہ جو انسان حرام کام کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، تمہارے سامنے روشن ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. ان تمام یہ تمام باتیں تمہارے سامنے ہیں، اور تمہیں اس قدر ڈرایا جا چکا ہے جو بے قدر کافی ہے. یعنی قرآن کے اندر تمہیں تمام باتوں سے ڈرا دیا گیا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ڈرا دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ آسمانی فرشتوں کے بعد پیغام فقط انسان ہی اس کی تبلیغ کر سکتا ہے. اب یہاں مولا کائنات نے دو اہم چیزوں کی طرف ہمارے سامنے اشارہ کیا. خطبہ چونکہ چھوٹا ہے لیکن بے انتہا پیغام اپنے اندر رکھا ہوا ہے. اب یہاں مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہدایت ہو تو جتنی باتیں تمہارے لیے ضروری ہیں وہ سب باتیں بتائی جا چکی ہیں اور تمہیں ڈرایا بھی جا چکا ہے. اور یہ یقیناً ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے بعد اگر کسی کی منزلت آتی ہے وہ انسان کی آتی ہے. وہ تمام احکام اس کے لیے موجود ہیں، بس ضرورت کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو غفلت سے نکالے، انسان اپنے آپ کو غفلت کے دلدل سے نکالے. واقعی ماہ مبارک رمضان ہے. آج ہم ماہ مبارک رمضان میں کیا کہتے ہیں کہ روزہ فقط کس کس چیز کا ہے؟ کہا روزہ فقط کھانے پینے کا نہیں ہے، بلکہ کان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. تو ان تمام چیزوں کے روزے ہیں، جس روزے کو ادا کرنا ہے. تو کہا ان کا حق ادا کرو. جب تم اس کا حق ادا کر لو گے تو گویا تمہاری ہدایت ہو گئی ہے، تم ہدایت کے راستے پر آ گئے. مولا کائنات کا واقعی خطبہ بے انتہا اپنے لیے ہمارے لیے بہت سے میسج ہمارے لیے رکھتا ہے. اور یقیناً مقصد اس خطبے کا میں غیر المستقل عرض کر رہا ہوں اس چیز کے بارے میں کہ ہمیں یقیناً نہج البلاغہ کو فقط ایک درس کے حوالے سے، ایک فقط مولا کائنات کے کلمات اور جملات اور فضائل کے عنوان سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ وہ پیغام، وہ نصیحت کے جو مولا کائنات 1400 سال پہلے ہمارے لیے دیکھے گئے ہیں، اس پر غور اور توجہ بے انتہا ضروری ہے. اگر مولا کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کے، یہ جملہ کتنی گہرائی رکھتا ہے کہ کاش کہ تم اپنے پہلے والوں کو دیکھ چکے ہوتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا، کاش کے دیکھ چکے ہوتے. لفظ کاش کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہم اگر کسی سے کہتے کاش کہ تم اس سے مل لیے ہوتے تو تمہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا، یعنی کوئی اہم چیز ہے جو سامنے والے کے سامنے اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اگر مولا کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ یقیناً اگر تم ان کے بارے میں دیکھ لیتے جو تم سے پہلے مر چکے ہیں تو تم باتوں کو بھی سنتے ہماری اور اطاعت بھی کرتے. افسوس کہ تم ہماری باتوں کو سن نہیں رہے. اب میں یہاں کہہ دوں بہرحال ایک فضائل کا گوشہ بھی مولا کائنات یہاں دے رہے ہیں، تم باتوں کو سن نہیں رہے ہو. مولا کائنات یہاں جو ذکر کیا ہے نا، اگر تمہارے کان سننے والے ہوتے. آج اگر کسی انسان پر کسی تبلیغ کا، کسی میسج کا، قرآن کا اثر نہیں پہنچ رہا، یقین ہے یہ مسئلہ کہ اگر کسی چیز کا اثر نہیں پہنچ رہا تو اس کا سبب اور ریزن یہ ہے کہ انسان کے کان سننے والے نہیں ہیں. خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ماہ مبارک رمضان ہے،
اس میں کسی انسان کو یقیناً اگر کسی انسان نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں شرم اور حیا کی تو پھر کون سی بارگاہ ہے وہ انسان کو جو سعادت کی منزل پر پہنچا سکتی ہے؟ یقیناً یہ انسان کی خود کی اپنی ذاتی مسئلہ ہے، خود انسان کا بے اپنا شک، ذاتی مسئلہ ہے، کسی سے نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس سے یہ کہے۔ انسان خود اپنا جانتا ہے کہ مجھ سے کیا گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے کیا مشکلات ہوئی ہیں، کہاں میرے ساتھ غلطی ہو۔ ہر انسان معصوم تو نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن انسان کے پاس استغفار اور توبہ کی وہ چابی ہے کہ انسان اپنے تمام گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو دیکھنے والا اور کانوں کو سننے والا بنانا پڑے گا۔ حق کو حق دیکھ جانو اور باطل کو باطل کہو، آنکھوں سے وہی دیکھو کہ جو حق ہے۔ بہرحال یہ 20واں خطبہ نہج البلاغہ کا تھا، اور 21ویں خطبے کی طرف آتے ہیں، وہ بھی مولا کائنات اسی فضا، اسی اپنی بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ مسجد کوفہ میں گفتگو ہوتی تھی، یہ خطبے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ مسجد کوفہ میں مولا کائنات ہر جمعے میں دیا کرتے تھے، جو خطبے ہوتے، تو یہ خطبہ یا کوئی درس ہوتا تھا، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ پھر آگے مولا کائنات 21ویں خطبے کی طرف آتے ہیں، اور 21واں خطبہ جو سید رضی نقل کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ بے شک منزل مقصود تمہارے سامنے ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جہاں تمہیں جانا ہے، مقصد، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبدا کہلاتا ہے، ایک مقصد کہلاتا ہے۔ مبدا جہاں سے سفر شروع ہو، مقصد جہاں پر سفر ختم ہو، مقصد اسے کہتے ہیں کہ بے شک منزل مقصد تمہارے سامنے ہے، تمہارے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ساعت موت تمہارے تعاقب میں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ منزل تمہارے سامنے، مقصد تمہارے سامنے، اور موت جو ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، منزل بھی تمہاری، یعنی منزل جہاں تمہیں پہنچنا ہے خدا کی بارگاہ، وہ سامنے حاضر ہونے والے ہو، زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن موت جو ہے وہ تمہارے پیچھے ہے۔ تم یہ مت سمجھنا تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے، تم آگے دوڑ لگا رہے ہو، کہا جتنی تیز رفتار تمہاری ہوگی اتنی تیز رفتار موت کی بھی ہوگی، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہ تم اگر 1 سال آگے بھاگ گئے تو موت 1 سال پیچھے، نہیں، موت پیچھے ہے اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلی بھی جائے گی۔ یہ انسان سازی ہے، یہاں جو بات ہو رہی ہے نا وہ بہرحال میں یہاں کہوں یہ انسان سازی جسے کہتے ہیں، کہ انسان کو آمادہ کرنا۔ دیکھو اپنے آپ کو آمادہ کرو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ موت تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں لے کر چلی بھی جائے گی۔ اور بعض جگہ پر جو ہے وہ اس طریقے سے بھی نقل ہوا ہے کہ موت جو ہے وہ تمہارے پیچھے ہے۔ ایک جملہ تو یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ موت تمہارے پیچھے ہے جو تمہیں لے کر چلی جائے گی، اور ایک جگہ روایت میں استعمال ہوا ہے اسی خطبے کے ذیل میں کہ موت تمہارے پیچھے ہے جو تمہیں لے کر چل رہی ہے۔ ان دو جملوں میں کتنی گہرائی ہے، یعنی تم نہیں چل رہے، موت تمہیں لے کر چل رہی ہے اس مقصد پر لانے کے لیے۔ یعنی جو چیز پیچھے ہوتی ہے وہ دھکا دیتی ہے، بیک سے، جیسے انسان کو اگر کسی پل پر کھڑا ہو انسان، پیچھے سے بیک سے دھکا دیا جاتا ہے، کہا وہ جو تمہیں دھکا دے رہی ہے نا آگے چلانے کے لیے، وہ موت ہے جو تمہیں آگے بڑھا رہی ہے، آگے چلا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد، ہاں اب یہاں تک تو بات کر دی کہ موت کی یاد دلا دی کہ دیکھو موت تمہیں دھکا دے رہی ہے، موت تمہیں لے کر چل رہی ہے۔ یہ واقعی بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ انسان کو جس طریقے سے کہا جائے خدا کی بارگاہ میں لانے کے لیے، مولا کائنات کے جملہ اگر دیکھیں کہ تمہارا مقصد سامنے ہے، موت تمہارے پیچھے ہے، اور موت تمہیں لے کر چل رہی ہے، انسان کی روح کانپ جائے گی اگر انسان اس کی حقیقت کو جان لے۔ انسان سن کے تو گزر جائے، لیکن اگر واقع اکیلے میں بیٹھ کر سوچے، بات فکر سوچے کہ کیا کیفیت ہے کہ موت لے کر چل رہی ہے۔ ہم مولا کائنات چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ مولا آخر لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں، آخر کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ تو مولا نے فرمایا کہ لوگوں کو موت کی معرفت نہیں ہے،
اگر ان کو معرفت ہوتی تو ان کو معلوم ہوتا کہ موت وہ ہے جو ان کے ساتھ ہمیشہ ہے، یعنی کوئی الگ چیز نہیں ہے، موت ان کے ساتھ ہمیشہ ہے، لوگوں کو معرفت نہیں ہے۔ یہ یہاں مولا کائنات جو بات کر رہے ہیں بالکل وہی بات یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ موت تمہیں لے کر چل رہی ہے، موت تمہارے پیچھے ہے، تمہیں لے کر چل رہی ہے۔ پھر اب یہاں بات آتے ہیں مولا کائنات اب تبدیل کر رہے ہیں گفتگو کو، کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، اپنا بوجھ ہلکا کر لو تاکہ پہلے والوں سے جا کر ملحق ہو جاؤ۔ اپنا بوجھ ہلکا کر لو، کس لیے بوجھ ہلکا کرو؟ تاکہ اپنے پہلے والوں سے جا کر مل جاؤ۔ ابھی تمہارے سابقین سے تمہارا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ یہ جملہ واقعا اگر انسان میں جب اس خطبے کو وہ کر رہا تھا، خلاصے میں مطلب مفہوم بندی کر رہا تھا، تو اندازہ ہو رہا تھا کہ آخر ایک ایک خطبے سے کئی کئی درس مل رہے ہیں۔ یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم اس کو ایک آدھے گھنٹے میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک ایک جملے کی طرف ہم جائیں تو یقیناً بے انتہا درس ہمیں دے رہا ہے۔ اب واقعی جملہ دیکھیے کیا خوبصورت جملہ ہے کہ اپنا بوجھ ہلکا کر لو تاکہ تم اپنے پہلے والوں سے جا کر ملحق ہو جاؤ، یعنی جو تم سے پہلے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ پھر یہاں آ کے جو تاکید کی کہ دیکھو ابھی جو تمہارے سابقین ہیں، یعنی جو تم سے پہلے مر چکے ہیں، یعنی تمہارے ماں باپ، تمہارے دادا پردادا جو تم سے پہلے مر چکے ہیں، ان سے تمہارا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ یعنی جو مر چکے ہیں، جو ابھی یہاں مولا کائنات برزخ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ابھی برزخ میں ہے، ان سے تمہارا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ اگر ہمارے جو مرحومین ہیں برزخ میں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب آئیں گے۔ یہاں مولا کائنات یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لہذا تم اپنا بوجھ ہلکا کرو تاکہ تم آسانی سے ان کے ساتھ جا کر ملحق ہو جاؤ، کیونکہ وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون؟ ہم سے پہلے مرنے والے، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری اولادیں بھی آ جائیں۔ یہ کم بات نہیں ہے، انسان اگر سوچے اس چیز کے بارے میں کہ مولا کائنات آخر کیا کہہ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ انسان مرحومین کے استغفار کی اور مغفرت کی باتیں کرتا ہے، جا کر اگر اس انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ جو مرحوم جس کے استغفار اور مغفرت کی بات تم کر رہے ہو، وہ خود تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ تم اس کے پاس آ جاؤ، یہ انسان کے لیے واقعی بڑی عظیم کیفیت ہے۔ اس کے بعد سید رضی جو ہیں وہ اسی خطبے کو ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے بات رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کلام کو اگر خدا اور رسول کے بعد دیکھا جائے، نہج البلاغہ کے بارے میں بتا رہے ہیں مولا کائنات کا جو گفتگو ہے، کہ اگر اس کلام کو خدا کے کلام اور رسول کے بعد دیکھا جائے تو اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی بات نہیں کر سکتی۔ جو اس میں ارشاد ہوا ہے، واقعا یہ جملہ بارہا سید رضی جو ہیں وہ نہج البلاغہ میں بارہا اس چیز کی تاکید کر رہے ہیں، خاص طور پر توجہ دلانے کے لیے کہ یہ جو مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ تخففوا تلحقوا فانما ينتظروا باولکم آخرکم۔ کہتے ہیں یہ جو نہج البلاغہ کا یہ جملہ ہے نا، تخففوا، اپنے بوجھ کو ہلکا کرو۔ کیوں ہلکا کرو؟ تاکہ تلحقوا، تاکہ تم ملحق ہو جاؤ جو تم سے پہلے مر چکے ہیں۔ کیوں؟ فانما ينتظروا، چونکہ وہ لوگ جو تم سے پہلے مرے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ یہ بات جو ہے سید رضی کہتے ہیں کہ یہ اس قدر گہری بات ہے، وہ جملے ہیں سید رضی کے، کہتے ہیں تخففوا وتلحقوا سے زیادہ مختصر اور بلیغ کلام تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا ہم نے۔ اسی کلمے میں کس قدر گہرائی پائی جاتی ہے، اور اس حکمت کا چشمہ کس قدر شفاف ہے کہ ہم نے کتاب خصائص میں اس قدر قیمت اور عظمت اور شرافت پر مکمل تبصرہ کیا ہے۔ باقاعدہ خود سید رضی اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یا ایک چیز نہج البلاغہ میں خود اس خطبے کے ذیل میں گفتگو کی ہے، بس میں اپنی بات چونکہ تمام کر رہا ہوں۔ ایک بات جو کہ اہم ہے، یہاں جو ایک مولا کائنات
گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ انسانی زندگی کے لیے ایک بوجھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھئی اگر سوال ہو کہ مولا کائنات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بوجھ کو ہلکا کرو، آخر یہ بوجھ کیا ہے کہ مولا کائنات یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بوجھ کو ہلکا کرو، اپنے وزن کو ہلکا کرو، آخر کیا یہ بدن کے وزن کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے آپ کو موٹا مت کرو، اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ انسانی زندگی کے لیے ایک بوجھ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بوجھ ہے انسان کے لیے، اور یہی بوجھ ہے جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اور اسی دنیا داری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ورنہ انسان کا بوجھ اگر ہلکا ہو جائے تو اس کے قدم اس قدر تیز ہو جائیں گے کہ وہ بہت جلد اپنے ملحقین، اپنے یعنی جو اس سے تعلق رکھنے والے ان سے جا کے ملحق ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کی دی ہوئی یہ مثال جو مولا کائنات نے دی ہے کہ اپنے وزن کو ہلکا کرو، یہ وزن ہلکا انسان، وزن ہلکا دنیاوی نہیں، اپنے گناہوں کو کم کرو۔ یہ جو مولا کائنات کہہ رہے ہیں نا اپنے بوجھ کو کم کرو، یعنی اپنے گناہوں کو کم کرو۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی دی ہوئی یہ مثال وہ ہے کہ جس کا تجربہ ہر انسان کی زندگی میں برابر سامنے رکھتا ہے۔ کیا ہے؟ جیسے انہوں نے مثال دی خود سید رضی نے، کہتے ہیں کہ مثال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے بدن پر زیادہ وزن لاد دیا جائے تو وہ انسان جس کے بدن پر زیادہ وزن ہوگا وہ اپنے قافلے سے خود بخود دور ہوتا چلا جائے گا اور اس کا قافلہ جو ہے وہ آگے نکل جائے گا۔ تو یہاں پر بات یہاں پر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے وزن کو کم کرے، اپنے یعنی گناہوں کے بوجھ کو کم کرے اور خدا کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتا رہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ بس میں نے اپنی بات تمام کی۔ ماہ مبارک رمضان ہے، بابرکت ایام ہے، بابرکت وقت ہے۔ واقعہ نہج البلاغہ کی خطبے جو ہم نے اس ٹائم دیکھے، خطبہ نمبر 20 اور 21، یہ یقیناً ماہ مبارک رمضان میں پریکٹیکل میں لانے کا بہترین موقع ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان کے بعد کہے کہ بھائی میں اول وقت نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھ سکتا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں تو پہلے وقت پہ نماز پڑھ لیتا ہے انسان۔ فقط ماہ مبارک رمضان میں چیزیں نظر آتی ہیں کہ انسان جو ہے اول وقت نماز پڑھتا ہوا ماہ مبارک رمضان میں دکھ جاتا ہے۔ تو یہاں اس چیز کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے واقع نے خطبے جو مولا کائنات نے کہے ہیں کہ اپنے آپ کے اندر کے گناہوں میں کمی لے کر آؤ، واقع ماہ مبارک رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ انسان واقع وہ انسان کے جو گناہ کرتا ہے سال بھر بھی، کوئی بغیر والی بات نہیں ہے، جو بات صاف ہے کہ جو سال بھر گناہ کرتا ہے لیکن ماہ مبارک رمضان میں گناہ کرنے سے بچتا ہے، تھوڑا سا اسے یا تو کہہ جائے دنیاوی اعتبار سے، لیکن پھر بھی بچتا ہے، تو بہترین موقع ہے کہ اپنے اس گناہ کو جس سے انسان بچ رہا ہے اس کو پھر ادامہ نہ دے، یہی ماہ مبارک رمضان میں اس کو ترک کر دے اور خدا کے بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر و ناظر رکھے۔ خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، یہ ایام اور ایام ماہ مبارک ہے، اور ہماری جو بھی مختصر سی عبادت ہیں جو تیری بارگاہ میں انجام دے رہے ہیں اس کو قبول فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ان کے انصار میں ہونے کا شریف حاصل فرما۔ اور یقیناً یہ وقت ہے، آج کا وقت ایک آج کا زمانہ کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس چیز میں مشغول ہو گیا ہے کہ یہ سوچنے پر مشغول ہو گیا ہے کہ ہم کیا کریں، ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف ستم ہے۔ واقعا یہ حادثہ جو بہرحال آپ لوگوں تک اطلاع پہنچی ہوگی جو حرم امام رضا میں واقع ہوئی کل کے دن، کہ جس میں ایک شخص نے آ کر حرم امام رضا میں آ کر 3 بزرگ علماء کے اوپر وار کیا اور جس میں سے ایک شہید ہو گئے۔ خود حرم امام رضا کے اندر داخل ہوتا ہے کہ انسان چاقو کو لے کر اور چاقو اور خنجر کو لے کر جا کے وہ
ایک بزرگ عالم دین کے جنہوں نے خدمت دین میں اپنی زندگی گزاری تھی، حرم میں گھس کر 20 مرتبہ چاقو سے حملہ کرتا ہے. واقعی ایک سوچنے والی کیفیت ہے، جس میں جو دو اور عالم تھے جو ساتھ میں موجود تھے ان پر بھی چاقوؤں سے حملہ کرتا ہے. دونوں ابھی آئی سی یو میں ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ وقت پہ ہی شہید ہو گئے تھے. یہ ستم اور ظلم کا دور ہے. لیکن انسان جو ہے وہ واقعی شیعوں کے ساتھ جو سب سے بڑی مسئلہ ہے وہ یہی کہ ائمہ معصومین کی محبت ہی پہ ہی ہم پر ظلم ہوا کرتے ہیں. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ان تمام لائیے ظالموں کو نیست و نابود فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، مولانا نے 21ویں اور 20ویں خطبے کا جو ترجمہ اردو میں کیا ہے وہ واقعی میں بہت ہی کہنا چاہیے کہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والا خطبہ مولانا نے آج اس کا ترجمہ کیا، اور واقعی میں سن کے پتہ چل رہا ہے کہ مولا علی نے کس خطبے میں کس طریقے سے کیا باتیں کی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مولانا کی بتائی ہوئی باتوں کو، مولا کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چل سکیں، اور جو بھی مولانا نے کہا ہے کہ اپنے وزن کو مت بڑھاؤ، یعنی گناہوں کو مت بڑھاؤ، اس پہ عمل کرے، اور اللہ ہمیں نیک توفیق عطا کرے. اور یہ مولانا نے جو آج یہ بات بتائی کہ کل امام رضا کے روزے میں کسی عالم دین کے اوپر کسی آتنکوادی حملے نے ان کو شہید کر دیا، 20 چاقوؤں سے ان پہ حملے ہوئے. اللہ حفاظت کرے سب کی. اور حاضرین، یہ خطبے ضرور سنیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں جتنی عبادت کر لی جائے اتنا اچھا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ خطبے ہمیں آنے والی اور جو ہماری پوری زندگی ہے اس میں ہمیں مشعل راہ بن کے آئے. اور یہی مقصد بھی ہے ہمارے امام حضرت علی کا، کہ انہوں نے جو خطبے دیے ہیں وہ اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے دیے. کاش ہم ان کے یہ خطبے سمجھ پائے اور ہم اس پہ عمل کر پائے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.